بسم یہوہ الرحمن الرحیم یا واسع دا اسپریڈنگ، اے پھیلائے ہوئے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ حقیقی عرفان میں اب تک آپ کی خدمت میں جتنے بھی اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں پیش کر چکے ہیں، قوی امید ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے آپ کو کافی برکتیں ملی ہوں گی اور آپ نے غور و فکر کے اپنے اس انداز کو پہلے سے بہتر بنایا ہوگا، سوچنے کے انداز کو پھیلایا ہوگا، اپنے تعقل اور تفکر میں اضافہ کیا ہوگا۔ خداوند آپ کو خوب برکت دے۔ تمام سامعین و ناظرین، پروردگار عالم کی اس اسم کے برکت سے آپ سب کی خدمت پر سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم اس دعا کے ساتھ کہ خدائے رحمن الرحیم ہر لمحہ آپ اور آپ کے خاندان کو جسمانی، نفسانی، روحانی بھی تمام بیماریوں سے، تمام ابلیسی حملوں سے نجات اور شفائے کلی صحت کاملہ عطا فرمائے اور مزید ایمان و عمل میں پھیلنے والا بنائے، آمین۔ وہ ذات جو لامحدود ہے اور اس کے رحمتیں بے پایاں ہیں، وہ ایسا صاحب وسعت ہے کہ کوئی بھی مخلوق اس کی وسعت عرفانی کو نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کا فضل نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ ذات سے ہم رابطہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہماری لازمی ہے کہ ہم اپنے اندر کے تمام ناپاک خیالات ہو ان تمام کو ترک کرنے ہوں گے اور ہمیں وسیع القلب اور وسیع النظر بننا ہوگا، اور پھر اپنے تمام گناہوں کے اقرار کرتے ہوئے توبہ نصوحہ کی جانب جانا ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ محبت اور ایمان کو لازم ملزوم پکڑنا ہوگا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں اس کی بارگاہ میں، کیونکہ انسان اپنی حد المقدور جتنی بھی کوششیں کرتا چلے گا اور اس کا فضل نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن دعا ضروری ہے۔ اسی لیے وحدہ لا شریک کے سے فضل اور برکت اپنے لیے اور سب کے لیے مانگتے رہنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہی ذات جو واسی ہے اور وہی مستجاب دعا ہے، آمین۔ یا واسع یعنی اے پھیلے ہوئے، یہ پورے قرآن میں تقریباً 7 یا 8 مقام پر ہے اور کتاب مقدس میں 24 مقام پر۔ اس کے معنی ہیں پھیلا ہوا یا وسیع، ایک ہی چیز ہے، یا واسع جو لفظ ہے۔ تواریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کے 29ویں رکوع کی 6 آیت ہے، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا ساری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں ہر شخص اپنے دکھ اور رنج جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، یعنی دعا کرنے کے لیے اس گھر کی طرف بھی پھیلانا ہے۔ آج ہم ابتدا میں کچھ گفتگو انسانی چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ سب سے پہلے ہم جب غور کریں گے کہ ہاں ہم وسیع کیا چیز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسیع پیمانے بھی کیا چیز ہے، انسان نے کہاں تک وسیع کام کیا، تو ہم جس کے ذریعہ، کیونکہ خیال میں جو خیال ہے انسان میں اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ کی اس وسعت کو جان سکتا ہے۔ عزیزان محترم، خود انسان اپنی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں اس نے وسیع ترین شے بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے اسے وصیت کی گئی ہے، اسے عطا کی گئی ہے۔ اگر ایک وقت آتا ہے کہ شمار کرنا چاہے تو اس کے شمار مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی رب العالمین کوئی نہ کوئی ایسی چیز کوئی نہ کوئی ذرائع سے پیدا کر دے جس سے اس کی شماریات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس میڈیا کے ذریعے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک یعنی کہ ان 200 سالوں میں اب تک جتنی بھی چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں، پہلے کیا تھا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، لیکن ذرا سا آگے چل کر کے، اور آج ہم جس مقام پر پہنچے کس طرح پہنچے، ایک دن کی بات نہیں ہے یہ۔ ہم اگر ازل میں جائیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ازل میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ان کے جسم مبارک سے جب پروردگار عالم نے خلق کیا، بنایا،
اور ان کو باغ-عدن میں رکھا اور کہا کہ دیکھو 2 ذمہ داری دی تھی رب العالمین نے، ایک باغبانی دوسری نگہبانی، لیکن کسی وجہ سے بھی وہ باغبانی تو ہوتی، نگہبانی جب نہ ہوئی اور ابلیس جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے شکنجے میں پڑنے کی وجہ سے وہاں سے زمین پر لایا گیا، یعنی اس باغ-عدن سے نکال دیا گیا۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر وہ خدا نے اپنی صورت پہ بنایا ہے، اس کو ذہنی طور پر اتنی وسعت دی ہے کہ وہ جو چیز سوچتا ہے وہ کام کر سکتا ہے، اس لیے اسے اختیار دیا ہے کہ تو نیک یا بد دونوں کو پہچان، اور اس باغ میں یہی ایک درخت تھا نیک اور بد کی پہچان کا کہ اسے قریب نہ جانا، اور چلے گئے۔ چونکہ یہ فطرت انسانی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے گا وہی کام وہ زیادہ کرتا ہے۔ بچے کو دیکھنا، آپ جس چیز سے منع کریں گے، روکیں گے، ٹوکیں گے، وہ لامحالہ اسی سمت میں جائے گا، چونکہ فطرت ہے انسان میں، یہ فطرت ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے ہر چیز کو۔ تو جب انسان نے تلاش کر زمین پر آیا اور پھر اس کے نسل جناب آدم علیہ السلام کی نسل بڑھنے لگی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے، کچھ نیک تھے کچھ بد، تو بدوں کے ہاں جب لڑکیاں تھیں نیکوں نے ان سے جب شادیاں کر لیں تو اس میں گناہ اور بڑھ گیا، تو خدا نے جناب نوح علیہ السلام کو زمانہ آتا ہے، خدا کی نگاہ میں نوح بہت برگزیدہ ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک وسیع کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور صرف 8 افراد اس میں سوار ہوئے۔ اس 8 افراد میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی زوجہ، ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور ان کی 3 بہویں، اور وہ جوڑی جوڑی تمام جانور کی رکھی گئی اس کشتی میں۔ یہ ہم طوفان نوح کا واقعہ آپ بخوبی جانتے ہیں، سماعت فرما چکے ہوں گے۔ ہماری مقصد جب یہ طوفان نوح ختم ہو گیا پھر دنیا آباد ہوئی تو ان نوح علیہ السلام کی 3 نسل سے ہی پوری دنیا آباد ہوئی ہے، اور آج تک اور قیامت تک وہی نسل چلتی رہے گی۔ لیکن غور کرنا یہ ہے کہ پھر بھی انسان جب گناہ میں پڑا تو خداوند عالم نے ان کے لیے رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین کو زمین پر بھیجا، یعنی انسانی شکل میں انبیاء و مرسلین آئے، انسانوں میں سے تھے، تاکہ انسان ہدایت حاصل کرتا رہے، چونکہ فطرت میں گناہ ہے، اور ابلیس جو انسان کا دشمن ہے وہ ہمیشہ انسان کو پستی پہ لے جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ انسان سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن رب العالمین اتنا وسیع ہے، وہ خدائے کائنات ہے، مالک ہے، کہ وہ گناہ کی طرف ہماری نگاہ کو نہیں ڈالتا بلکہ ہماری نیکی کو وہ زمرے میں لاتا ہے اور اس کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ اگر وہ عدل سے کام کرے تو کوئی نہیں بچ سکتا اس زمین پر، کیونکہ ہم سب جتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں۔ تو پہلے یہ کیا تھا کہ جو شریعت پہلے دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی وہ تحریری شکل میں، یعنی اس سے پہلے بھی جو باتیں تھیں خلقت کی تمام باتیں جو آدم علیہ السلام نے ان اپنے بیٹوں کو بتایا، جناب سیت کو، اور سیت سے پھر چلتے حضرت نوح تک آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بتایا، اور پھر ہوتے ہوتے پھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دورہ تو پھر تحریری شکل میں آنی شروع ہو گئی، جو اب تک، یعنی کہ میں ایک تعلیم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے مجھ سے اگر کوئی گفتگو میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی ذاتی ہو جائے تو آپ اسے ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ تو پھر کیا ہوا ہے کہ حضرت یہ کتابی شکل میں آنے لگی، اور پھر کتاب کے بعد ایک حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک کتاب حضرت زبور شریف جو تحریر کروائی کی گئی ان کے ذریعہ، اور پھر حضرت مسیح سلام علیہ آئے، تو پھر یہ پوری کتاب مقدس جو ہے وہ پورے کے پورے تقریباً سمجھے 1600 سال کے اندر، اور 40 افراد نے مختلف مقامات میں بیٹھ کر کے پروردگار نے ان سے روح القدس کے ذریعے، روح کی تحریک کے ذریعے ان سے لکھوائی، اور بہت ہی نوک پلک کے ساتھ لکھوایا گیا تاکہ کوئی لغزش نہ ہونے پائے، کوئی کمی نہ ہونے پائے، اور ایک ترتیب ہے، ایک تسلسل آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ اس کے جمع کرنا، اپنے واقعات کو، اپنی چیز کو، ساری اس کو جمع کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے ہم جب آج دنیا میں آئے تو 200 سال پہلے تک کی جو چیزیں تھیں ہمارے پاس، اب آج کا ہم تھوڑی سی چیز پیش کریں کہ آج مختلف زبانوں میں جتنی بھی زبانیں دنیا میں رائج ہیں، ان تمام زبانوں میں کوئی نہ کوئی پروگرام، کوئی نہ کوئی واقعات، کوئی نہ کوئی چیزیں، خبریں وغیرہ، ساری چیزیں اس میڈیا پر ڈالی جا رہی ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں بہت ساری زبانوں میں، اور ہم جب چاہیں گے کہ یہ پروگرام جو ہے ہم دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مختلف مقامات اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا کتنی عجیب سی بات۔ اگر ہم اس کو 100 سال پہلے کہتے تو شاید یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی، لیکن آج کا بچہ جو کمپیوٹر سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں اور کہاں ریکارڈ رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں کاغذ کا کہیں استعمال نہیں ہے، لیکن ہم لکھتے ہیں روشنائی نور کے ذریعے، نور کے کاغذ پر لکھائی ہو رہی ہے۔ اگر آپ 100 سال پہلے کہتے کہ ہم نوری تحریر کریں تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن الیکٹرانکس کے ذریعے ہم ہر چیز کو اس
شعاع کے ذریعے ہم لکھ رہے ہیں، شعاع کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل بھی کرتے جا رہے ہیں اور ریکارڈ ہوتا ہے، محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ عزیزم، سچ شکر اس رب العالمین کا جس نے ہمیں یہ ودیت کی یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ انسان کا منصب کیا ہے اور انسان ان تمام چیز کو ریکارڈ میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو آج ہم جب غور کریں گے تو سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ جو محفوظ کی گئی چیزیں ہیں، اس کا خیال کب سے آیا اور اسے کیسے اور کہاں رکھا جاتا ہے، اس کا مقام، شہر یا ملک جو بھی ہے وہ ہمیں جاننا ہے۔ اس سلسلے میں ہم چند باتیں سے بابر خدمت سے گوش گزار کر رہے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو گوگل میں دیکھ سکتے ہیں، مل سکتا ہے۔ سن 2014 میں مائکروسافٹ ڈیٹا سینٹرز کی ایک سائنسی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت سب سے وسیع یعنی بڑے پیمانے پر جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ ہے گوگل کے پاس ہے، اور وہ 13 سینٹر ہیں اس کے، اور ان میں مزید 3 سہولیات اور اضافہ کیے جا رہے ہیں جو ڈالے جائیں گے ابھی۔ اور اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں اس رپورٹ کے مطابق گوگل کے پاس اس ڈیٹا سینٹر میں تقریباً 9 لاکھ سرورز ہیں، 9 لاکھ سرورز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور گوگل ڈیٹا سینٹرز میں 260 لاکھ واٹ کی بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 260 لاکھ یہ بجلی استعمال ہو رہی ہے، اور تخمینہ لگا جائے کہ عالمی توانائی کے مطابق اگر اس کا تخمینہ لگایا جائے تو 0.01% یہ توانائی مستقل استعمال ہو رہی ہے، اور یہی توانائی ہم اگر کسی گھر کو دینا چاہیں تو 2 لاکھ گھروں کی یہ بجلی بآسانی مہیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے آخر اسے کہیں تو محفوظ کیا جا رہا ہوگا، یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں محفوظ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل کیے جاتے ہیں۔ تو پھر کہاں کیا جاتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جی، عالمی مخزن البیانات، جسے انگریزی میں گوگل ڈیٹا اسٹوریج کہا جاتا ہے۔ آج تک کے شمار کے مطابق تقریباً 600 ایگزا بائٹ ہے۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ اتنا وسیع ہے، اور اس کو ریکارڈ میں لانے کے لیے سن 1986 سے تا 2007 تک کے محفوظ صورتیات کے مطابق یعنی 20 سالہ مسلسل کاوشوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تخمینہ لگایا گیا ہے جو 295 ایگزا بائٹ جو پوری دنیا میں محفوظ کیا گیا ہے، اور جو تقریباً 295 بلین یعنی 295 کروڑ گیگا بائٹ کے برابر ہے۔ عزیزم، ڈاکٹر مارٹن ہیلبرگ جو یونیورسٹی آف ساؤتھرن کیلیفورنیا میں بی بی سی کو ایک انٹرویو کے دوران آپ بتا رہے تھے کہ اگر ہم تمام معلومات، یہ جو کتابیں ہیں ہمارے پاس معلومات ہیں، ان تمام کو اگر ہم کتاب کی شکل میں جمع کریں اور ان کتب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو جگہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری امریکہ کی ریاست، جتنی بھی امریکہ میں جگہیں ہیں، تمام ریاست متحدہ امریکہ اور چائنا کی تمام ریاست کی پوری زمین پر اگر ہم ان کتابوں کو تہ بچھائیں تو تقریباً 13 تہ جو ہیں اس کی بنتی چلی جائیں گی۔ کہ اتنا وسیع پیمانے پر اس کو رکھا کہاں گیا ہے؟ اگر کتابوں کی شکل میں، کتاب تو ہے میڈیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ اتنی وسیع جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ اسٹوریج پر ہر 3 سال میں یہ دوگنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جتنی کتابیں ہمارے پاس ہیں مزید دوگنی ہو جاتی ہے ہر 3 سال کے بعد۔ اسی طرح اگر ہم 295 ایگزا بائٹ کو 2 سے ضرب دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں 600 ایگزا بائٹ استعمال کرنے والی ہیں اور کر رہی ہیں۔ پھر وہی سوال ہے کہ آخر اتنے بڑے وسیع ذخائر کو کہاں محفوظ کیا جاتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے؟ سوچنے کا مقام تو ہے نا کہ ہم تو یہ انسان اپنے تمام علوم کو ایگزا بائٹ پہ ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن آگے جب ہم گفتگو کرنے جائیں گے تو وہ سوچنے کا مقام ہوگا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے۔ دراصل ہم تیزی سے چل رہے ہیں، ہمارے پاس آج جو ہے وہ علمی ذخائر کافی ہیں، تو ممکن ہے کہ ہمیں پوری بات آپ کو اس وقت نہیں پیش کر سکتے، تو کسی اور نشست میں ہم اس کے ریفرنس پہ پھر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ جو ذخائر ہیں، علمی ذخائر، کو کہاں محفوظ کیا جا رہا ہے اور اس کو کتنے درجے دیے گئے ہیں؟ دراصل پچھلے 2 دہائیوں سے زیادہ تر جو کنورژن ہے یعنی تحویل ہے یا تبدیل جو کی گئی ہو رہی ہے وہ ہے اینالاگ سے ڈیجیٹل کی جانب جا رہے ہیں،
اور یہ ہمارے بچے جو اینالاگ بھی پڑھ چکے ہیں اور ڈیجیٹل کے بارے میں جانتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. میں چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں لیکن آپ کی خدمت صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ سن 2000 سے جو ہماری کثیر ٹیکنالوجی یعنی ہماری اکثریت ٹیکنالوجیکل میموری جو ہے وہ تمام ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہو رہی ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 94% یعنی 94% ڈیٹا ڈیجیٹل فارمیٹ میں سیو کیا جا رہا ہے اور مسلسل جاری و ساری ہے. تو اس کی 4 کیٹیگریز بنائی گئی تھی. نمبر 1 آل فارمر اسٹوریج آف آل اسٹوریج ڈیٹا 9% میں ہے. دوسرا ہے ڈیجیٹل ٹائپ ہولڈ آف دا اسٹوریج ڈیٹا، یہ 11% ہے. اور آپٹیکل اسٹوریج ڈیوائس ہولڈ آف دا آل اسٹور ڈیٹا یہ ہے 28%. اس کے بعد ہارڈ ڈسک ہولڈ آف دا آل اسٹور ڈیٹا یہ ہے 25%. عزیزم یہ وسیع پیمانے پر ہمارے پاس اسٹور ہے، یہ ہم رکھتے کہاں ہیں؟ کہیں تو رکھتے ہوں گے. جی ہاں، سن 2007 کے مطابق سب سے بڑے یعنی 10 ڈیٹا اسٹوریج مراکز قائم کیے گئے ہیں اور ان میں جو گنجائش ہے وہ اب ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. نمبر 1 350 ایسٹ کارمارس، یہ شکاگو میں ہے 1.1 ملین. اور نمبر 2 ہے QTS ڈیٹا سینٹر اٹلانٹا، اس میں ہے 9,90,000 گنجائش. NAP آف امریکنس یہ فلوریڈا میں ہے، یہ 7,50,000. اور نیکسٹ جنریشن ڈیٹا یہ یورپ میں ہے، ویلس میں ہے 7,50,000، اس کی بھی ہیں گنجائش. 5ویں نمبر مائکروسافٹ ڈیٹا سینٹر شکاگو، اس میں 7 لاکھ کی گنجائش ہے. دوسرا ہے 6 نمبر پر یہ بھی مائکروسافٹ ڈیٹا سینٹر ڈبلن آئرلینڈ، اس میں ہے 5,50,000 کی گنجائش. 7 نمبر پہ ہے پینوزک 1، یہ فونکس ہے اور یہ ایریزونا میں ہے اور اس میں ہے 5,38,000 گنجائش. ڈوپنٹ جو ہے یہ فیبروس میں ہے، یہ شکاگو میں، یہ 4,85,000 گنجائش ہے. سیم اینتھونیز یہ ارمینا میں ہے اور یہ 4,70,000. پھر دا سپر نیپ یہ لاس ویگاس میں ہے، یہ 4,07,000. عزیز آپ نے غور کیا ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑی سی پرانے چیز سسٹم سے اگر دیکھیں گے تو بائٹس جب استعمال کیا گیا تو بائٹس جو ہے وہ 1024 بائٹس کو اگر کسی فلپی میں رکھا جائے تو اس کی کروڑوں سے اوپر اس کی جو ہے وہ تہیں بنتی جائیں گی. یعنی کہ ہم اس کو ریکارڈ کرنا چاہیں تو وہاں فلاپی میں بھی نہیں ریکارڈ کر سکتے. جب سائنس نے ترقی کی مزید فلاپی میں گنجائش نہیں رہی تو ہم پھر CD لے کر آئے اور پھر اس میں بھی گنجائش نہ رہی، ایک وقت آیا تو اب DVD لے کر آئے. لیکن عزیزو اب DVD کی بھی گنجائش نہ رہی تو اس کی جگہ اب کیا آ گیا؟ USB آ گئی. اور سب سے پہلے جب USB آئی تھی تو 1 گیگا بائٹ کی تھی اور اب تقریباً 120 گیگا بائٹ کی آ رہی ہے. یہ گیگا بائٹ کیا چیز ہے؟ تو ہم جب اس کو یونٹ کنورژن میں دیکھتے ہیں تو 1024 بائٹس جو ہیں وہ 1 کلو بائٹس کے برابر ہے. اب ہم اس کو 1 KB بھی کہتے ہیں اور جب 1024 کلو بائٹس برابر ہے 1 میگا بائٹس کے، جس کو 1 MB کہا جاتا ہے. اور اسی طرح 1024 میگا بائٹس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں، برابر کر جاتے ہیں تو 1 گیگا بائٹس بنتا ہے، 1 GB بنتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 1024 گیگا بائٹس یہ 1 ٹیرا بائٹس کے برابر ہوتا ہے، 1 TB بنتا ہے. اور جب 1024 ٹیرا بائٹس 1 پیٹا بائٹس کے برابر ہے تو 1 PB بنتا ہے. اور 1024 پیرا بائٹس برابر ہے 1 ہیگزا بائٹس کے. اب ہم نے جو شروع میں کہا تھا 600 ہیگزا بائٹ، یہ ہم آج کے مطابق یہ 2007 کی رپورٹ کے مطابق ہے. لیکن عزیزو جیسے جیسے ہم آگے کی طرف جائیں گے نئی سے نئی چیزیں اڈاپٹ ہو رہی ہیں، نئی سی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے تمام ریکارڈ کو رکھنا چاہتا ہے. تو خدا کی دی ہوئی ریکارڈ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کی عقل. پروردگار عالم کتنا وسیع انسان کو بناتا ہے، کتنا وسیع خیالات ہے اس کے، کتنا وسیع اس نے آسمان، کتنا وسیع سمندر، یہ کائنات کو خلق کیا ہے. کہ اس نے انسان کو ابس تو نہیں بنایا، اس کے ذہن میں، اس کے عقل میں جو میموری رکھی ہے پروردگار عالم نے،
وہ 1 بلین یعنی 1 کروڑ کے برابر ہم اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور ایک ایک پوائنٹس کو ہم 1 کروڑ کے برابر لے کے جا سکتے ہیں۔ عزیزو، ان خدا کے بنائی ہوئی چیز کو انسان جب استعمال کرتا ہے تو پھر ترقی کے مراحل طے ہوتے ہیں، اور وہی جب ابلیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو سوائے تنزلی کے کچھ نہیں بچتی۔ آپ نے دیکھا کہ ابلیس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، کتب خانے جلوا دیے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو چورانا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں۔ آپ کی یاد ہوگا کہ ہم نے یساع نبی کا تذکرہ کیا تھا، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کے دو قسم انبیاء تھے پیدا کے رب العالمین۔ انبیاء اکبر ان کو کہا جاتا ہے جن کا زمانہ طویل ہے۔ کتنا طویل ہے؟ یعنی جن کی زمان تبلیغ طویل ہے اور جن کی زمان تبلیغ مختصر ہے، ان کو انبیاء اصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 627 قبل مسیح میں یرمیہ نامی ایک شخصیت ہے، یرمیہ بن خلقیہ، جو کہن تھے اور یہ نبی تھے، اور پروردگار عالم نے ان کو خود چنا اور ان کو منتخب کرنے کے بعد کہا کہ ان کا دوسرا جو نام تھا یرمیہ تھا، اور وہ اپنا تعارف خود کرواتے ہیں کہ کس طرح خدا نے مجھے چنا اور یہودا کی جو قوم ہے اس سے کلام کروں۔ یعنی خدا نے ان کو یہودا کے قوم میں کلام کرنے کے لیے کہا۔ یہودا کون تھے؟ یہ اصل میں بنی اسرائیل 2 گروپ میں تبدیل ہو گئی تھی، ایک تو بنی اسرائیل، دوسرا گروپ تھا یہودا۔ تو یرمیہ اس کام کو کے لیے راضی نہ تھے، مگر پروردگار نے کے اصرار پر کہا کہ نہیں، یہ کام تجھے ہی کرنا ہے، اور تو جا کر وہاں تبلیغ کر، تو جا کر میرا پیغام ان لوگوں کو دے، ان کو برے انجام کی خبر اور امید کا پیغام۔ 2 کام، کہ برے کام کی خبر جو کر رہے ہیں وہ برے کا انجام ہو کیا ہوگا، اور پھر ایک نئی امید کا پیغام دینا ہے۔ تو خدا نے وعدہ کیا کہ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے مگر میں تجھے بچاؤں گا۔ مرکزی جو شخصیت ہے یرمیہ، ان کا مطلب ہے، ان کے نام کا مطلب ہے یہوہ مقرر کرتا ہے۔ ہم یہوہ کا تذکرہ تھوڑا سا آگے چل کریں گے۔ یہوہ اس خالق کائنات رب العالمین کا عبرانی زبان میں نام آیا ہے کتاب مقدس میں، یہوہ، اور یہوہ بربادی مقرر کرتا ہے، کیونکہ اس قوم نے 3 کام ایسے کیے۔ ایک تو خدا کو ترک کر دیا۔ آج بھی ہم جب اپنے زمانے میں غورتے ہیں، لوگوں نے خدا کو ترک کر دیا، زبان پہ خدا ہے لیکن خدا کے احکام نہیں ہیں، خدا کے کلام کو ترک کر دیا۔ آج بھی انسان خدا کے کلام کو ترک کر رہا ہے، پھر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ یعنی توبۃ النصوح، آج بھی کہا جاتا ہے توبہ کرو لیکن توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بدکاری نے تمہاری برکت چھین لی، اور بدکاری اتنی بڑھ گئی کہ ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے برکت کیوں نہیں ہے۔ اصل میں بدکاری سے پروردگار برکت چھین لیتا ہے۔ آئیے ہم 2 کرنتھیوں، نیا عہد نامہ 2 کرنتھیوں 2 باب کی 14ویں آیت میں ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا اور اپنی علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ آج بھی پروردگار عالم حضرت مسیح سلام علیہ کے وسیلے سے ان کے نام کی برکت سے علم فروغ پا رہے ہیں۔ آپ جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں دیکھنے کو کس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ اعمال 5 باب کی 25ویں آیت سے لے کر ہم چلتے ہیں۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے اس سے کہا، اصل میں کچھ لوگ اسیر کیے گئے تھے اس زمانے میں، اور ان سے کہا تھا کہ تم حضرت مسیح سلام علیہ کے نام سے کوئی کسی کو تبلیغ نہ کرنا، یہ بات پھیلانا نہیں۔ لیکن جب عدالت میں لا کر کھڑا کیا گیا تو کہا کہ ہم نے تمہیں تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا۔ کون سے نام لے کر؟ جناب مسیح سلام علیہ کی۔ مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں وہ تعلیم پھیلا دی، یعنی اتنا وسیع کر دیا، اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ یعنی جناب مسیح سلام علیہ کو جب مصلوب کیا گیا تو کون کون پیچھے تھا ان کے؟ پس پشت کون تھا؟ وہ فقیہ فریسی تھے جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین سمجھتے تھے، انہی کی وجہ سے سب ہوا۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ آج بھی جو ایماندار ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ وہ رب العالمین کے کلام کو اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے پر فرض ہے، جان دی تو اسی نے ہے، کوئی جان ہمارا لے نہیں سکتا جبکہ رب العالمین نہ چاہے گا۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا، اور اسی کو خدا نے مالک و منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہ کی معافی بخشے۔ آج بھی یہ اعلان ہے، صرف اسرائیل کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کہ منجی العالمین جب آئیں گے تو پھر وہ ابھی توبہ کر لینا بہتر ہے، اس وقت توبہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اور 32 آیت میں اور ہم ان تمام باتوں گواہ ہیں اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ کس کا حکم؟ خدا تعالیٰ کا حکم۔ عزیزان محترم، ہم نے ایک آیت تلاوت کی تھی شروع میں، وہ قرآن شریف کی آیت تھی، اور اس آیت میں ایک بات ہم نے آپ سے کہی تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّهَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر اللہ ہی کی ذات ہے، بے شک اللہ وسعت اور صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ عزیزان محترم، بہت کم وقت رہ گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ حقیقی عرفان کے ذریعے کہ مظہر صفات خداوندی کون ہے، تو ایک آیت کہ خدا نے فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا دم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں ہی وہ ہوں، اور مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہو اور میرے بعد بھی کوئی خدا نہیں ہوگا۔ تو جو خدا کو چھوڑ کر اس کی مرضی کو نہیں پاتے ہیں، عزیزان گرامی قدر، اب گنجائش بالکل نہ رہی، تو وہ واسع ہے خدا ذوالجلال کہ جاننے کا جو مشتاق ہیں، تو اسی کے لیے اپنے متلاشی کے لیے خدا ترس لوگوں کو تحریک بخشی اور اپنے کلام مقدس کو برباد کرنے کی ابلیس کی ہر کوشش کے باوجود ہر زمانے میں وسیع تر حفاظت کا ہے اور کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے خود کو حقیقتاً اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے کہ خدا جو ہے وہ پاک روح آپ کے اندر سکونت اختیار کرے گا۔ آپ اس کو موقع دیجئے کہ واقعی وہ آپ کے ساتھ وسیع پیمانے پر ہے کہ نہیں، آپ کی عقل کو، شعور کو وہ اجاگر کرتا ہے کہ نہیں۔ آپ اس کا بیش قیمت خزانہ ہے، یعنی انسان دنیا میں پروردگار عالم کا سب سے بیش قیمت شے ہے، کیونکہ اسی نے ہماری خاطر نجات کا انتظام کیا۔ ہم خود نجات کا انتظام نہیں کر سکتے اعمال کے ذریعہ، کسی چیز کے ذریعہ۔ تو جب تک ہم اس حقیقت پر، اس منجی عالم بھی مان نہیں لائیں گے، ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے۔ نجات ہی اسی کے ذریعہ ہے جو وسیع تر ہے۔ عزیزان محترم، دامن وقت گنجائش نہ رہی، پھر کسی اور عنوان کے ساتھ کسی اور نشست میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اجازت، خدا حافظ۔